الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکا وعلی آلکا وصحابکا اہل بیتکا وازواجکا یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین۔ خالق کائنات جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے۔ دعا کرتے ہیں ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اصحاب ہمہ وقت اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے۔ آج جس غلام کا واقعہ اپنی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ان کا نام خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فتح مکہ سے بھی بہت پہلے شہید کیے گئے اور صحابہ کرام جتنے بھی تھے ان میں سب سے زیادہ تکلیف انہی کو دی گئی، اور کیونکہ مشرکین مکہ نے وہ جو اسلام نہیں لائے تھے اور مشرک تھے، بے ایمان تھے، غیر مسلم تھے، انہوں نے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیا اور سولی پر زندہ لٹکا دیا اور ارشاد فرمایا حضرت خبیب بن عدی نے کہ تم مجھے یوں اذیت تو دے رہے ہو لیکن تم مجھ سے کچھ وصول نہیں کر پاؤ گے۔ تو حضرت خبیب بن عدی نے جب یہ ارشاد فرمایا تو انہیں طیش آ گیا، وہ مزید غصے میں آ گئے اور انہوں نے جب سولی پر لٹکا لیا تو پورے مکہ میں اعلان کر دیا کہ اے لوگوں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، امام الانبیاء نے، سید الانبیاء نے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بندے مارے اور ان کے غلاموں نے جس کو تکلیف دی، آج وہ سارے فلاں جگہ پر اکٹھے ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کا ایک غلام ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، جس نے بھی جرمانہ لینا ہو، جس نے بھی اپنا جس کا بھی بندہ مارا ہو اور وہ تکلیف دینا چاہے تو وہ آ سکتا ہے۔ تو سارا کا سارا مکہ جو غیر مسلم تھا وہ آ گئے، تو انہوں نے نشانہ بازی شروع کر دی۔ حضرت خبیب بن عدی کو دور سے کھڑ کر تیر مارتے کھڑے ہو کر، اور آپ کے سینے میں آ کر لگتا، آپ کے پیروں میں لگتا، آپ کی پنڈلی میں لگتا، آپ کی رانوں پر لگتا، آپ کے بازوؤں پر لگتا۔ بالآخر حضرت خبیب بن عدی نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ جو مجھے تکالیفیں دے رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ میں کلمہ چھوڑ دوں گا، نہیں، میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں دامن مصطفیٰ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور حضرت خبیب بن عدی نے دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا اور کہا کہ یہ تو دور کی بات، تم مجھ سے یہ بات زبردستی بھی نہیں منوا سکتے کہ میں فقط ایک مرتبہ کہہ دوں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں کلمہ نہیں پڑھتا اور میں خارج ہوتا ہوں اسلام سے، یہ بات بھی میں نہیں کروں گا۔ اور جانتے ہو اذیتیں دی گئیں، تکالیفیں دی گئیں اور تکلیفوں کا زور بڑھتا چلا گیا۔ بالآخر کتنی تکلیف دی ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں۔ کینچی لے آ کر آپ کے جسم کو کاٹا گیا، اس طرح کاٹا گیا کہ جس طرح درزی کپڑا کاٹتا ہے، کبھی یہاں سے کاٹ لیا، کبھی وہاں سے کاٹ لیا، لیکن حضرت خبیب بن عدی نے بے وفائی نہیں فرمائی۔ ارشاد فرمایا ڈٹے رہے اسلام پر۔ سب سے زیادہ تکلیف حضرت خبیب بن عدی کو دی گئی، بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی اور بالآخر کینچی سے جسم کو کاٹا گیا۔ جانتے ہیں کتنا تکلیف ہو سکتی؟ ہمیں ایک کانٹا لگ جائے، ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اگر ہمارے پیر میں کانٹا لگ جائے تو ہم بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اجازت ہے بے شک، لیکن ان کے ایمان کی تقویت دیکھیے اور ان کے ایمان کے مضبوطی دیکھیے کہ فرمایا کہ جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے لیکن کلمہ نہیں چھوڑنا، حضور کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ شان ہے حضور علیہ السلام کے غلاموں کی۔ بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیفیں دی گئی، اسی طرح جس طرح لکڑی کی چمڑی اتاری جاتی ہے آپ کی کھال کو بھی اسی طرح اتارا گیا، لیکن آپ ڈٹے رہے۔ بالآخر آپ جب وہ کچھ نہ کر سکے اور یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا، جب کچھ نہ ہو سکا تو پھر آپ کے روح اور جسم کو الگ کر دیا گیا۔ بالآخر آپ کی شہادت ہو گئی۔ فتح مکہ آپ کی شہادت کے بہت عرصے بعد جا کر فتح ہوا اور بہت قربانیاں دی صاحب نے۔ خالق کائنات جل جلالہ عم نوالہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔